يا ربي يا ربي يا ربي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں آپ کا میزبان سید جواد کاظمی، آپ کے اپنے فیوریٹ پروگرام روشن ستارے کے ساتھ. ساتھیوں، آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت اور خوشیوں بھرا دن ہے، کیونکہ آج کے دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوا، جسے ہم یوم بعثت کہتے ہیں. تو ہادی ٹی وی کی جانب سے آپ تمام ساتھیوں کو اس دن کی بہت بہت مبارکباد ہو. فرینڈز، پچھلے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ دونوں ٹیمز نے بہت اچھا پرفارم کیا، لیکن ٹیم گرین جو تھی گل حسن، انہوں نے زیادہ پوائنٹس سکور کیے. اور اب اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم کتنے زیادہ پوائنٹس حاصل کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں. سیگمنٹ نمبر 1 بوجھو تو جانے. 2 راؤنڈز ہوں گے. راؤنڈ نمبر 1 میں دونوں ٹیم سے کوشچن کروں گا، ہر کنٹیسٹنٹ جواب دے گا اور اس کے 10 پوائنٹس ہوں گے. ٹھیک ہے جی، آپ لوگ ریڈی ہیں؟ اوکے جی. کوشچن نمبر 1 ہے، ٹیم گل حسن آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. بعثت پیغمبر کس دن ہوئی؟ سوموار کے دن. بالکل صحیح جواب، سوموار کے دن. نیکسٹ کوشچن ٹیم گل حسین. روز بعثت جب آپ سو کر اٹھے تو کس سورت کی آیات نازل ہوئیں؟ سورہ مدرسہ. آپ جواب دے نہیں پائے، جو کریکٹ آنسر تھا وہ تھا سورہ مدثر. سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی تھی جی. نیکسٹ کوشچن ٹیم گل حسن. سورہ مدثر کی آیات کہاں نازل ہوئیں؟ حضرت خدیجہ کے گھر. بالکل صحیح جواب، ام المومنین جناب خدیجہ کے گھر. نیکسٹ کوشچن ٹیم گل حسین. سورہ مدثر کی آیات میں آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ تبلیغ اسلام. تبلیغ اسلام کا حکم دیا گیا. بالکل صحیح جواب. ٹیم گرین. سورہ مدثر کی آیات میں آپ کو کس نام سے پکارا گیا؟ مدثر یعنی اے چادر اوڑھنے والے کے نام سے. بالکل صحیح جواب. ٹیم ریڈ. سورہ مدثر کس پارے میں ہے؟ سورہ مدثر 30ویں پارے میں. رانگ آنسر، سورہ مدثر 29ویں پارے میں ہے. نیکسٹ کوشچن، سورہ مدثر میں کل کتنی آیات ہیں؟ 56. 56 آیات. بالکل صحیح جواب. نیکسٹ کوشچن، یہ بتائیں کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل صحیح جواب. نیکسٹ کوشچن، آپ بتا دیجئے کہ السلام علیکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ پر سلامتی ہو. آپ پر سلامتی ہو. بالکل صحیح جواب. تو جب کوئی ہمیں سلام کرے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل کریکٹ. نیکسٹ کوشچن، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کس بات کی تبلیغ کیا کرتے تھے؟ ایک خدا کی عبادت کرنے کی. ایک خدا کی عبادت کرنے کی. بالکل صحیح جواب. لاسٹ کوشچن آف دا راؤنڈ 1، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ تقریباً 40 سال. بالکل صحیح جواب. فرینڈز، اس طرح ہمارا راؤنڈ نمبر 1 ختم ہوا اور اب ہم بڑھتے ہیں راؤنڈ نمبر 2 کی طرف، جو کہ ہے بزر راؤنڈ. اس میں اپنی ٹیمز کو یاد دلاتا چلوں، میں کوشچن کروں گا، جو پہلے بزر بجائے گی جواب وہ دے پائے گی، اور کوشچن کمپلیٹ ہونے سے پہلے بزر نہیں بجانا. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ لوگ ریڈی ہیں؟ اوکے جی. سب سے پہلا سوال راؤنڈ نمبر 2 کا، آپ نے معراج والا واقعہ سب سے پہلے کس سے بیان کیا؟ ٹیم گرین. حضرت خدیجہ اور حضرت علی علیہ السلام سے. رانگ آنسر، آپ نے معراج کا واقعہ سب سے پہلے جناب ام ہانی سے بیان کیا. نیکسٹ کوشچن، حضرت ام ہانی کون تھی؟ ٹیم ریڈ. حضرت علی کی بہن. بالکل صحیح جواب. نیکسٹ کوشچن، مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت سے پہلے کس لقب سے یاد کیا کرتے تھے؟ ٹیم ریڈ، آپ نے کوشچن کمپلیٹ ہونے سے پہلے بزر بجایا، 5 پوائنٹس آپ کے مائنس میں. آنسر میں بتا دیتا ہوں، بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے. نیکسٹ کوشچن، پیغمبر اسلام نے کس پہاڑ پر جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی؟ ٹیم گرین. کوہ صفا پر. بالکل صحیح جواب. نیکسٹ کوشچن، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کس طرح اسلام کی خدمت کی؟ ٹیم گرین. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، مکمل حمایت کے ساتھ ساتھ حفاظت بھی کی. بالکل صحیح جواب. اگلا سوال ہے میرا، تبلیغ اسلام میں ام المومنین جناب خدیجہ نے کیا کردار ادا کیا؟ ٹیم ریڈ.
حضرت ختیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر دی. بالکل صحیح جواب. نیکسٹ کوشچن, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی والا واقعہ کس کس کو بتایا؟ ٹیم ریڈ. حضرت علی علیہ السلام اور جناب ختیجہ. بالکل صحیح جواب. اگلا سوال, قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر کہاں ہوا ہے؟ ٹیم ریڈ. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1. بالکل صحیح آنسر. اگلا میرا سوال, معراج کا واقعہ کس وقت پیش آیا؟ ٹیم گرین. بعثت کے 12ویں سال. رانگ آنسر ٹیم گرین. میں نے آپ سے سوال کیا تھا معراج کا واقعہ کس وقت پیش آیا. ٹھیک ہے, تو اس کا کریکٹ آنسر ہے نماز عشاء کے بعد. اوکے جی, نیکسٹ کوشچن, شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کیا تھی؟ ٹیم گرین. براق. بالکل صحیح جواب. اگلا سوال, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر کے بعد واپس کب تشریف لائے؟ ٹیم ریڈ. طلوع فجر سے پہلے. طلوع فجر سے پہلے. بالکل صحیح جواب. لاسٹ کوشچن آف دی بزر راؤنڈ, سورہ بنی اسرائیل کس پارے میں ہے؟ ٹیم گرین. 15ویں پارے میں. بالکل صحیح جواب. اس طرح ہمارے راؤنڈ نمبر 2 کا اختتام ہوا, اور اب ہم بڑھتے ہیں پوائنٹس ٹیبل پر اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. جی, جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ٹیم ریڈ نے حاصل کیے ہیں 75 پوائنٹس اور ٹیم گرین نے حاصل کیے 100 پوائنٹس. تو اس طرح ہمارے اب تک کی جو ٹیم ونر ہے سیگمنٹ نمبر 1 کی, وہ ہے ٹیم گرین. اوہ یس. جی فرینڈز, تو کیا خیال ہے اپنی آڈینس سے ایک پارسل پاسنگ گیم نہ ہو جائے؟ ہو جائے؟ چلیں ٹھیک ہے, آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے جی, تباشی چلے گی. پارسل آپ لوگ پاس کرنا سٹارٹ کریں گے, جس کے پاس ہو جائے گی میں اس سے سوال کروں گا, اور صحیح جواب پر جو ہے پھر ایک پرائز ملے گا. ٹھیک ہے جی. جی فرینڈز, آپ لوگ پارسل پاسنگ کے لیے تیار ہیں؟ اوکے جی, یہ رہا جی پارسل, اور جب تباشی سٹارٹ ہو تو آپ نے اس کو پاس کرنا سٹارٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی, تباشی چلائیں جی. جی, آپ کا نام؟ علی مرتضیٰ. سوال کروں؟ اچھا جی, یہ بتائیں پانی پینے کا کیا طریقہ ہے؟ پانی 3 سانسوں میں پینا چاہیے. صحیح جواب, اور یہ رہا آپ کا انعام جی. تو میرے خیال سے ایک اور راؤنڈ چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب تباشی سٹارٹ ہو پھر سے آپ پارسل پاس کرنا سٹارٹ کر دیں. جی, تباشی آن کیجیے. آپ کا نام؟ ناصر حسین. کھانا کھاتے ہیں نا آپ؟ جی. کھاتے ہیں. سوال پوچھوں پھر, کس ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ سیدھی ہاتھ سے, رائٹ ہینڈ سے. بالکل صحیح جواب, اور یہ رہا آپ کا پرائز جی. جی فرینڈز, ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جو ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے, جس میں ہم آپ کو سنائیں گے ایک اچھی سی کہانی. تو کیا خیال ہے, سن لی جائے؟ تو چلتے ہیں ندا آپا کی طرف اور دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ آج ہمارے لیے کون سی کہانی لے کر آئی ہیں, اور آخر میں اپنی دونوں ٹیم سے اس کہانی کے بعد ایک ایک سوال بھی کروں گا. ٹھیک ہے جی. جی ندا آپا. السلام علیکم پیارے ساتھیوں, آپ کے اس پیارے سے پروگرام روشن ستارے میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں بہت سی اچھی اچھی انفارمیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اچھے واقعات جو بہت انٹرسٹنگ بھی ہوتے ہیں, اور ان سے آپ لوگ بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں. اور وہ واقعات آپ کو سناتا کون ہے بھلا؟ جی جناب, آپ کی باجی یعنی میں ندائے زینب. تو آج بھی آپ کی بہن آپ کے لیے لے کر آئی ہے ایک اچھا سا پیارا سا واقعہ, اور یہ انتہائی سبق آموز بھی ہے, یعنی اس سے آپ کچھ بہت اچھی سی ایک بات بھی سیکھیں گے. ساتھیوں, آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام بھی کیا کرتے, جو کچھ بھی بولا کرتے, اس میں کوئی نہ کوئی دانائی اور حکمت چھپی ہوتی تھی. یہ جو واقعہ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں, اس میں بھی ایک بہت دانائی اور حکمت کی بات چھپی ہے, اس لیے اس کو غور سے سنیے گا. جناب, ایک دفعہ لشکر اسلام سفر کرتے کرتے ایک ویران جگہ پر جا کر رک گیا, اور سب نے ارادہ کیا کہ وہاں پہ قیام کیا جائے. اب جیسے ہی سب نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا, یعنی کہ اپنے خیمے لگائے اور وہاں پر سیٹل ہوئے, تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکم دیا. وہ حکم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جاؤ
छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करो। अब सारे असहाब बहुत हैरान हुए कि इस हुक्म का क्या मकसद हो सकता है, और ज़्यादा हैरानी सबको इस बात पर थी कि ये सिर्फ छोटी लकड़ियाँ इकट्ठे करने का ऑर्डर क्यों मिला, बड़ी क्यों नहीं। खैर जनाब, सब ने मिलकर छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। कोई इधर गया, कोई उधर गया। अब किसी को छोटी सी एक भी लकड़ी मिलती तो वो लाकर ढेर में जमा किया जाता। देखते ही देखते छोटी छोटी लकड़ियों का एक बहुत बड़ा सा ढेर बन गया। अब सारे असहाब इंतज़ार करने लगे कि अब इन लकड़ियों के साथ क्या होने वाला है और रसूल अकरम अब अगला हुक्म क्या देंगे। जनाब, अब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे से बाहर तशरीफ़ लाए और उन्होंने एक बहुत अजीब सा ऑर्डर दिया, हुक्म। अब जनाब वो ऑर्डर क्या था? वो ऑर्डर ये था कि इन लकड़ियों को आग लगा दी जाए। अब तो असहाब और ही परेशान हो गए, सोचने लगे कि अब इस हुक्म का क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि ना तो रात का वक्त है यानी अंधेरा भी नहीं है कि लकड़ियाँ जलाकर रोशनी पैदा की जाए, और ना ही खाना पकाने का वक्त है, तो फिर आग जलाने का क्या मकसद हो सकता है। लेकिन जनाब, क्योंकि हुक्म रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था तो उसको मानना तो सब पर वाजिब था। अब जनाब सब ने मिलकर उसको आग लगानी शुरू की। अब जनाब जब लकड़ियों को आग लगाई गई और सारी लकड़ियों ने आग पकड़ ली तो बड़ा सा अलाव बन गया और खूब आग रोशन हो गई। अब सारे सहाबाए कराम इकट्ठे हो गए और कहने लगे, या रसूलल्लाह देखिए कितना बड़ा अलाव बन गया। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने फरमाया कि तुम्हारे छोटे छोटे गुनाहों की मिसाल भी इन छोटी लकड़ियों की मानंद है, यानी दिखने में तो वो छोटे लगती हैं लेकिन एक बड़े ढेर और अलाव की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इसी तरह तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह देखने में तो छोटे लगते हैं मगर क़यामत के दिन वो एक बड़े ढेर की शक्ल में नज़र आएंगे। तो साथियों, देखा आप लोगों ने, छोटी छोटी गलती करते वक्त इंसान ये सोचता है कि तो छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा नहीं करेंगे, या ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, हो गई तो क्या हुआ। लेकिन जनाब ये छोटी छोटी गलतियाँ और छोटे छोटे से गुनाह बड़े बड़े गुनाह बन जाते हैं और क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा नाराज़गी की वजह बन जाएंगे। तो साथियों, अब अपने आप से ये पक्का वादा कर लें कि अल्लाह मियाँ को तो बिल्कुल नाराज़ नहीं करना ना भाई, क्योंकि अल्लाह मियाँ को नाराज़ करके तो फिर बड़ी मसला हो जाएगा। और बिल्कुल अच्छे अच्छे बच्चे बनना है और जब भी कोई छोटी सी भी गलती हो फ़ौरन तौबा कर ले अल्लाह मियाँ से और अपने आप से और अल्लाह ताला से ये पक्का वादा कर लें कि आइंदा कोई गलती नहीं करेंगे, कोशिश करके। क्योंकि साथियों, अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए आप फ़ौरन तौबा कर लें और आइंदा उस गलती को कभी नहीं करें। ठीक है ना? तौबा करने का तो मतलब भी यही होता है कि आइंदा ना करें। तो जनाब ये हो गया आज का एक और अच्छा सा पक्का वादा कि अब आपने छोटी छोटी गलतियों को सिर्फ ये सोचकर नज़रअंदाज नहीं करना कि ये छोटी गलती थी, बल्कि आपने अपने आप से और अल्लाह ताला से ये प्रॉमिस करना है कि छोटी छोटी गलतियों को भी करने से बचना है हमेशा। ठीक है? तो मेरे प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे साथियों को अब मैं कहूँगी खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी फ्रेंड्स, मज़ेदार सी कहानी आप लोगों ने सुनी तो अच्छी लगी आप लोगों को? यस। और आपको भी? अब मैं सवालात करता हूँ जी, कर लूँ? रेडी हैं आप लोग? यस। गौर से सुनी थी ना कहानी? यस। अच्छा जी, टीम ग्रीन आपसे मैं सवाल करता हूँ, ये बताएं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को क्या हुक्म दिया? छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठे करने की। छोटी छोटी लकड़ियाँ जमा करने का हुक्म दिया, बिल्कुल सही जवाब। अब टीम हेड आपकी बारी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ियों के अलाव से क्या मिसाल समझाई? कि ये हमारे यही छोटे छोटे गुनाह क़यामत में ऐसे बड़े हो जाएंगे। सही जवाब मान लेते हैं। उन्होंने ये मिसाल समझाई कि जिस तरह छोटी लकड़ियों से बड़ी आग बन जाती है, इसी तरह छोटे गुनाह आखिर में बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।
ویلکم بیک فرینڈز. اب ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ سوچئے اور جانیے میں. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ ہم اپنی دونوں ٹیمز کو ایک ایک لفظ دیں گے, اس لفظ کے مطابق وہ حدیث سرچ کریں گے اور اپنی ٹیبل پہ ڈسپلے کریں گے. ٹھیک ہے جی, 90 سیکنڈز کا آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے. سب سے پہلے باری ہے ٹیم گرین آپ کی, اور آپ کے لیے جو ورڈ ہے وہ ہے نماز. صحیح ہے, نماز. آپ سوچ لیں کون سی حدیث ہے, پھر آپ نے سرچ کرنی ہے. جب میں سٹارٹ کروں اپنی پوزیشنز پہ آ جائیں. ٹھیک ہے جی, آپ لوگ ریڈی ہیں؟ اور ٹیم ریڈ آپ ان کو پزل سالونگ کے دوران پزل کر سکتے ہیں, اور آپ نے پزل نہیں ہونا ٹیم گرین. ٹھیک ہے جی, یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. اور فرینڈز ٹیم گرین نے جو ہے بڑا ہی زبردست سٹارٹ لیا, اور بالکل جو ہے سٹارٹنگ میں باکس انہوں نے رکھ دیا ہے اور ڈھونڈنے میں لگے ہوئے. اور ٹیم ریڈ جو ان کو پزل کر رہی ہے, 2 باکسز انہوں نے رکھ دیے ہیں. جو ہے حماد صاحب ہمیں پزل ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. آپ لوگوں کے 20 سیکنڈز گزر چکے ہیں. ٹیم گرین 25 سیکنڈز گزر چکے ہیں. سٹاپ. 26 سیکنڈز میں ٹیم گرین نے جو ہے حدیث کو ڈھونڈ نکالا اور ڈسپلے کر دیا ہے جی. جی فرینڈز, ہمارے سامنے جو حدیث آئی ہے وہ ہے نماز دین کا ستون ہے. یہ حدیث ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جس طرح کسی بلڈنگ کے پلرز ہوتے ہیں نا, اسی طرح دین اسلام کا جو پلر ہے وہ ہے نماز. نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے, ہمارا پیدا کرنے والا ہے, اس سے باتیں کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے, ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے اللہ ہم سے بہت خوش ہوں گے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کو کبھی ترک نہ کریں, کیونکہ ہمارے پیارے نبی اور اہل بیت نماز کو بہت پسند کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. جی ٹیم ریڈ اب آپ کی باری ہے, اور آپ کے لیے جو ورڈ ہے وہ ہے بے وقوفی. اس لفظ سے آپ نے حدیث سرچ کرنی اور ڈسپلے کرنی ہے. اور ٹیم گرین نے جو 26 سیکنڈ میں اس اپنی حدیث کو سالو کیا تھا. ٹھیک ہے, 90 سیکنڈز آپ کے پاس ٹوٹل ٹائم ہے. اپنی جگہ پہ آ جائیں. ٹائم سٹارٹ کروں آپ کا, کر دوں؟ یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. اور فرینڈز ٹیم ریڈ نے جو ہے سٹارٹ لیا ہے, جبکہ ٹیم گرین جو ہے بڑی تیزی سے ان کو پزل کرنے میں لگی ہوئی ہے. دیکھتے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے صرف 2 باکسز رکھے ہیں بے وقوفی برائیوں کی. 15 سیکنڈز گزر گئے ہیں آپ کے. ٹیم ریڈ جلدی کیجئے. 21 سیکنڈز. ایک باکس نیچے گیا, اس میں دیکھیں کیا پتہ اس میں آپ کا ورڈ ہو. اور ان کو جو ہے ناظرین ورڈ ہی نہیں مل رہا ہے. شابی ڈھونڈ نکالا, اور لاسٹ ورڈ ٹیم ریڈ 42 سیکنڈ میں آپ نے سالو کیا ہے. کوئی بات نہیں. حدیث جو ہمارے سامنے آئی ہے بے وقوفی برائیوں کی چابی ہے. جی فرینڈز, یہ حدیث ہمارے پیارے امام حضرت علی علیہ السلام کی ہے, اور اس میں ہمیں یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے جیسا کہ ہم گندی چیزیں اس لیے نہیں کھاتے کہ ہمیں سینس ہوتی ہے ہم اس سے بیمار ہو جائیں گے, اسی طرح بے وقوفی بھی ہمیں اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے ہم برائیوں کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس طرح ہمارے اس سیگمنٹ کی جو ٹیم ونر ہے وہ ہے ٹیم گرین, اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 25 پوائنٹس. جی فرینڈز, اب ہم بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ پوائنٹس ٹیبل پہ کیا صورتحال ہے. جی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ٹیم ریڈ نے حاصل کیے ہیں 85 پوائنٹس, اور ٹیم گرین نے حاصل کیے ہیں 135 پوائنٹس. تو اس طرح ہماری اب تک کی جو ٹیم لیڈ کر رہی ہے وہ ہے ٹیم گرین. جی فرینڈز, تو کیا خیال ہے آڈینس کے ساتھ ایک پارسل پاسنگ گیم نہ ہو جائے؟ ہو جائے ساتھیو, آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے جی. جی اب تواشی چلے گی تو آپ نے پارسل جو ہے دوبارہ سے پاس کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ رہا آپ کا پارسل, اور تواشی چلائیں جی. میرا سوال ہے جی, پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پکی بات ہے. چلیں جی, کریکٹ آنسر. ہو یہ رہا جی آپ کا انعام. پارسل اپنے ہاتھ میں رکھیں, ہم ایک اور راؤنڈ چلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تواشی آن کیجیے.
ہاں جی، آپ کا نام؟ طالب حسین. طالب حسین. آپ سے سوال ہے جی، پانی پینے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ الحمد للہ رب العالمین امام حسین پہ درود ہے. الحمد للہ اور امام حسین پر درود بھیجنا چاہیے. بالکل صحیح جواب. اور یہ ہے جی آپ کا پرائز. پارسل مجھے دے دیجیے. تھینک یو. جی فرینڈز، اب ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ بولتے رنگ میں، اور اس میں ایک پکچر کی السٹریشن ہم نے اپنی دونوں ٹیمز کے کنٹیسٹنٹس کو دے دی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ 3 منٹ اینڈ 30 سیکنڈز میں کون کتنا زیادہ اور اچھا کلر بھرتا ہے. ٹھیک ہے جی، 3 منٹ اینڈ 30 سیکنڈز کا ٹائم ہے. سٹارٹ کروں؟ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. جبريل جاء قاصدا للمصطفى في الغار حل وهو وحيا يحمل اقرأ باسم ربك يا مرسل يا أيها المدثر المزمل اقرأ باسم ربك الذي خلق لم يخلق الإنسان إلا من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق لم يخلق الإنسان إلا من علق هذه معاني الوحي من فيها نطق ينجو بها وهي السبيل الأفضل اقرأ وربك هو الأكرم في الكرم ما علم الإنسان إلا بالقلم اقرأ وربك هو الأكرم في الكرم ما علم الإنسان إلا بالقلم أنت نبي العرب طرا والعجم. سٹاپ. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اب کہ کس نے سب سے زیادہ کلر کیا ہے. ٹیم گل حسن، آپ اپنی اچھی والی ڈرائنگ مجھے دے دیے. اور ٹیم گل حسین، تھینک یو. جی فرینڈز، یہ ڈرائنگ جو السٹریشن ہمیں دی ہے کلر بھر کے، یہ ہے ٹیم گل حسن کی، اور یہ جو السٹریشن ہے یہ ہے ٹیم گل حسین کی. اور فرینڈز، آپ نے دیکھا کہ ہماری ٹیم گرین نے جو ہے السٹریشن میں زیادہ کلر بھرے تھے، تو اس طرح ہمارے اس سیگمنٹ جو ٹیم ونر ہے وہ ہے ٹیم گرین. اور اب ہم بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف فائنل اسکور کے لیے، اور دیکھتے ہیں اس ایپیسوڈ کی ونر ٹیم کون سی ہے. جی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح ہمارے اس ایپیسوڈ کی ونر ٹیم ہے ٹیم گرین. جی ساتھیو، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت محترم جناب مولانا محمد علی فاضل صاحب موجود ہیں، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، ہمارے ساتھ اچھی اچھی باتیں شیئر کریں، اور آخر میں ہماری ٹیمز کو پرائز ڈسٹریبیوٹ کریں. اقرأ باسم ربك يا مرسل يا أيها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزو، پیارے پیارے میٹھے میٹھے اچھے اچھے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے جس مقابلے میں شرکت کی ہے، یقیناً یہ آپ کے دینی معلومات میں اضافے کا سبب بنا ہوگا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس ٹیم کو کہ جس نے یہ انعام جیتا ہے اس مقابلے کا. البتہ زندگی میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، اور جو اس مرتبہ نہیں جیت سکے ہیں انشاءاللہ آئندہ تیار ہو کر آئیں گے اور اچھی طرح سے تیاری کر کے آئیں گے تو یقیناً وہ بھی جیت لیں گے اور انعام لے جائیں گے. اس وقت ہم نے جو کچھ باتیں کرنی ہیں تھوڑی سی، وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق آج کے دن سے ہے، اور وہ ہے بعثت کا اور معراج کا دن ہے. اس سے پہلے بعثت کے بارے میں تھوڑا سا عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریک دنیا کو منور کرنے کے لیے اور قیامت تک ایک دین اور آئین دینے کے لیے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
بھیجا، اور حضور پاک نے اس تاریک دنیا میں، اس اندھیری دنیا میں، اس شفاق، اس ظالم، اس جابر دنیا میں، جبکہ اس زمانے میں یعنی اندازہ لگائیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو وہاں کے لوگ جب ان کے گھروں میں بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ زندہ در یعنی جیتے جیتا قبر میں دفن کر دیتے تھے۔ وہ زمانہ تھا، اس کو بدلا حضور نے اور فرمایا کہ دیکھو بیٹا اور بیٹی میں فرق ہے، اولاد ہوتی ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، لیکن بیٹی کی قدر و منزلت بیٹے سے زیادہ ہے۔ الولد نعمت والبنت رحمت، یعنی بیٹا نعمت ہے، یا ماشاءاللہ اپنے ماں باپ کے لیے نعمت ہیں، اور بیٹی رحمت ہے۔ دیکھا آپ نے، نعمت کا سوال کیا جائے گا اور رحمت ایک بخشش ہے، اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ جتنا بیٹی کی پرورش کا اوپر انسان جتنا زیادہ کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود پیغمبر کو بھی ایک بیٹی عطا فرمائی تھی، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس پیاری بیٹی کی وہ تربیت کی کہ حضور کو اپنی اس بیٹی کے لیے کہنا پڑا کہ فاطمہ تو ام و ابیہا، میری یہ بیٹی میری ماں ہے۔ اتنا قدر و منزلت عطا فرمائی پیغمبر نے۔ اور پھر باتیں زیادہ ہیں کرنے والی، لیکن وقت کو پیش نظر رکھتے ہو، دوسرا اس روز سے تعلق ایک موضوع ہے، وہ ہے معراج، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے یعنی رات کو اپنے محبوب پیغمبر کو، جو ہمارا پیغمبر ہے، قیامت تک پیغمبر ہے، جس کا دین قیامت تک جاری اور ساری ہے، جس کی کتاب یعنی قرآن مجید قیامت تک زندہ و تابندہ ہے اور ہمارے لیے ایک چراغ کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو اپنے معراج کی منزلوں سے نوازا اور وہاں تک پہنچایا کہ جہاں جبرائیل جیسے مقرب قریبی ترین فرشتے کو بھی اجازت نہیں تھی پہنچنے کی، اور معراج کی منزلوں سے نوازا۔ ایک ہی رات میں اس مقام پر وہاں پر جا کر پیغمبر خدا نے اللہ تعالیٰ کی مختلف نشانیاں دیکھیں۔ پہلے آسمان پر گئے، مسجد الحرام سے سفر شروع ہوا، مسجد اقصیٰ سے پھر آغاز ہوا معراج کا، اور پہلے دوسرے تیسرے چوتھے اور ساتویں آسمان، پھر وہاں عرش کے اوپر تشریف لے گئے۔ تو رستے میں انبیاء سے ملاقات ہوتی رہی، زیارتیں ہوتی رہی، کرتے رہے زیارت پیغمبر کی انبیاء۔ چوتھے آسمان پر وہاں پر تمام انبیاء اکٹھے ہوئے، ہمارے پیغمبر نے ان انبیاء کو نماز پڑھائی۔ آپ جانتے ہیں کتنی تعداد ہے انبیاء کی؟ کل کتنی نبی گزرے ہیں جانتے ہیں؟ 1,24,000 سب کو ہمارے پیغمبر نے وہاں نماز پڑھائی، اور اس لیے ہمارے پیغمبر کا ایک نام امام الانبیاء بھی ہے۔ بہرحال تو یہ دن جو ہے آج بڑی خوشی کا دن ہے ہمارے لیے، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس قسم کے مقابلوں میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر منزل پر، ہر مرحلے پر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، بحق محمد وآلہ المعصومین۔ جی فرینڈز، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی ونر ٹیم کا اناؤنس کروں کہ جنہوں نے ان 2 ایپیسوڈز کو ون کیا ہے۔ تو ہماری ان 2 ایپیسوڈ کی جو ٹیم ونر ہے وہ ہے ٹیم گرین۔ Oh yes! جی فرینڈز، پرائز ڈسٹریبیوشن کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اپنی رنر اپ ٹیم گل حسین سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور مولانا صاحب سے اپنا انعام لیتے جائیں۔ سب سے پہلے حمزہ، اقرأ باسم ربك يا مرسل يا أيها المدثر المزمل، اور اس کے بعد کمیل، جبريل جاء قاصدا للمصطفى في الغار اس کے بعد دانیال، وهو وحيا يحمل، اقرأ باسم